بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پارٹ 2، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ہم پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں اور یہ منہاج القرآن کا مجلہ اگست 2023 اس میں ہے۔ پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، اب دوسرے موت سے خوف یا تیاری۔ عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوف زدہ کر دینا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقائد سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد، ہدایت یافتہ اور گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اسی طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ عذاب قبر کے عقیدے کو ایسا پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے رحیم و کریم رب سے متنفر ہونے لگیں اور اسے محض عذاب دینے والا خدا سمجھنے لگیں۔ اسی غیر متوازن تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی اکثریت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرنے کے بعد بہت سخت عذاب دے گا، چنانچہ کم از کم اس زندگی میں تو خوب عیاشی کر لو، بعد میں تو بس عذاب ہی عذاب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم و کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال کے اندر کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت سے مراد یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانا جائے، جو امر اور نہیں ہے ان کو مانا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس زمینی زندگی کے بعد ایک ایسی نئی زندگی، پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے ترجمہ ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ سورہ نحل اس کی آیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ بندے کے گمان کی طرح ہوتا ہے، جیسے بندہ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اوپر ایسا خوف طاری نہ کریں جو ہمیں اپنے رب سے نا امید کر دے۔ اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ سے دشمنی نہیں رکھتے تو ہمیں بھلا کس بات کا خوف؟ جب ہم کافر نہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں۔ ہم دنیا میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں وہ کریں۔ اگر اپنی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے ساتھ مزین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ رحیم و کریم رب ہم سے ناراض ہو۔ ہمارے اعمال صالح قبر میں ہم سے الگ نہ ہوں گے بلکہ ہمارے مونس اور غمخوار ہوں گے۔ اور جو شخص ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے بہتر جزا ہے۔ سورہ کاف کی یہ آیت کا ترجمہ۔ اور جو شخص نیک اعمال لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے۔ قبر کی سختی اور عذاب۔ اسلامی عقائد کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر و نکیر
قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں اور تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا کیا عقیدہ ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مردے کی روح اس کے جسم، حدیث کا مفہوم ہے، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرا علم بالرسالت کی حقیقت کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لایا اور ان کی کئی ہر بات کی تصدیق کی۔ اس لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد لیکن اگر تیسرا سوال جو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اگر تیسرے سوال کا درست جواب نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کی کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے جھلستا رہتا ہے۔ سنن ابی داود کتاب السنہ، یہ اس میں حدیث آئی ہے۔ موت کے بعد جسم اور روح کا تعلق کیسا ہوگا؟ مرنے والے انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم ارواح کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ختم ہو کر عالم برزخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص فاصلاتی تعلق برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر بیتنے والے معاملات سے آگاہ رہتے ہیں۔ عالم برزخ اسی سہجتی مادی دنیا سے الگ تھلگ جہت پر مبنی ایک جہان ہے۔ مرنے والے کا مردہ جسم اس دنیا میں موجود ہونے کے باوجود اس مادی دنیا کے احساسات سے عاری ہو چکا ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ کے معاملات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ مرنے والے پر عذاب یا راحت کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، کرۂ ارض کے مادی ماحول میں رہنے والے انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ صرف وہی جان سکتا ہے جو موت کی دہلیز کو پار کر کے عالم برزخ کے ساتھ رابطہ قائم کر چکا ہے۔ مردے کو اپنے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو راحت یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسے زندہ انسان سے مخفی رکھنا اللہ رب العزت کے عظیم منصوبوں کا حصہ ہے، تاکہ ایمان بالغیب کے حوالے سے انسان کی آزمائش کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ حکیم الامت محمد اقبال نے اپنے اشعار میں موت کو ایک نئی زندگی کے آغاز کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ان کے چند اشعار ہوں: موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مومن کی موت کی کیفیت کو علامہ اقبال نے اپنے اس فارسی شعر میں جس بہترین انداز میں بیان کیا ہے، ان کی وفات کے وقت ان کی اپنی حالت بھی ایسی ہی ہوئی ہوگی۔ میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش اور موت دونوں کی حیثیت سنگ میل مائل سٹون کی سی ہے، اور ہماری اصل پیدائش لاکھوں سال قبل ہوئی تھی، یعنی ہم عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں، جس کے بعد ہم اپنی زمینی پیدائش کے انتظار میں ایک طویل زمانے تک عالم ارواح میں قیام پذیر رہتے ہیں۔ اسی طرح زمینی موت بھی ایک سنگ میل ہے، اس کے بعد ہم انقاذ قیامت کے انتظار میں طویل زمانے تک عالم برزخ میں قیام کرتے ہیں۔ جو پڑھا سنا گیا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میں صرف اور صرف صدقہ جاریہ کی نیت سے اور لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج
یہ آخری قسط تھی اس کی، اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں جو کمی کوتاہی اللہ معاف کرے۔ آج 14 اکتوبر 2023 ہے، تو اس کو ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ان چیزوں کو ہمیں اپنے لیے بہترین کام اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہمارے اپنے یوٹیوب چینلز یا یوٹیوب، فیس بک مسلمانوں کی ہونی چاہیے، جہاں خرافات اور دوسری چیزوں سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں، اور دین کے اوپر چلتے ہوئے ہم لوگ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔